کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے، دین کے علم کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رب العزت فرشتوں میں سے بھی کچھ فرشتوں کا انتخاب کرتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی۔ کس لیے؟ اس لیے کیونکہ جس مشن کے لیے انتخاب کی جاتا ہے وہ مشن بہت بڑا ہے، عظیم مشن ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا پیغام، اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، بلکہ اس دعوت کو پہلے خود سمجھنا اور پھر اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا، ان کو سمجھانا۔ یہ بہت بڑا مشن ہے۔ اسی لیے اللہ حکم الحاکمین نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح بھی فرمایا کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، ان کو اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی اس پر عمل کیا، وعمل صالحا، خود ہی عمل کیا۔ اس میں اس مشن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ مشن بڑا عظیم ہے، کیونکہ دعوت اللہ کی طرف، تو اللہ نے اپنی دعوت کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کیا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، یعنی چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرشتوں میں سے بھی کچھ فرشتوں کو چنا جو اس کا پیغام انبیاء کی طرف لے کے آتے تھے، انبیاء کو وہ پیغام آ کے سناتے تھے، اور پھر بندوں میں سے بھی اللہ نے کچھ بندوں کا چناؤ کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ انبیاء نے اللہ رب العزت کی اس دعوت کو اٹھایا ہے، اس کی ذمہ داری سنبھالی ہے، اور پھر انبیاء کے بعد اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو انبیاء کے وارث ہونے کے ناطے اس مشن کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ بھی منتخب ہوتے ہیں، جیسے فرشتوں میں اللہ کچھ فرشتوں کو منتخب کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے فرشتے بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، ایک ہی لیول کے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کی صفات کو دیکھ کر، ان کی اہلیت کو دیکھ کر کچھ کو اس دعوت کے لیے منتخب کیا ہے، اور رسولوں میں سے بھی اللہ نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا ہے جو اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ تھے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے عادات کے اعتبار سے، اپنی شرافت کے اعتبار سے، اپنی صفات اور اہلیت کے اعتبار سے، یعنی بہت آگے تھے، عظمت والے تھے، ان کا انتخاب کیا ہے۔ تو انبیاء کا یہ انتخاب اس لیے ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا انہوں نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے، اس کا پیغام بھی سب سے بڑا ہے، اچھا ہے، تو پھر اس کو لانے والے بھی سب سے اچھے، جن کی طرف لایا گیا وہ بھی سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ اور چنیدہ لوگ ہیں۔ پھر وہ لوگ جو انبیاء کے مشن کو آگے چلانے والے ہیں، اس کی ذمہ داری اپنے سر پہ اٹھانے والے ہیں، اللہ نے ان کا بھی انتخاب کیا ہے، اور وہ لوگ مختلف ناموں کے ساتھ وہ معروف ہوئے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے حواری تھے۔ ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حواری تھے، ان کا ساتھ دینے والے تھے، ان کے اس مشن میں ان کے مددگار تھے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ کے ساتھی منتخب فرمائے ہیں، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس کے بعد پھر علماء ہیں جو اس مشن کو آگے لے کے چلنے والے ہیں۔ تو یہ اصل اللہ رب العزت کی دعوت ہے، اس کا پیغام ہے۔ یہ لفظ دعوت ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کے دو معروف معنی ہیں۔ ایک دعوت کا معنی وہی ہے جو میں ابھی کر رہا تھا، وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے، جیسے قرآن کہتے ہیں وَلَهُ دعوۃ الحق، کہ اللہ کے لیے حق کی دعوت ہے،
یعنی حق کی دعوت سے مراد اللہ کا وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے انبیاء تک پہنچایا ہے، اس کو بھی دعوت کہتے ہیں۔ اور یہی دعوت ہے جس کا ذکر اس دعا کے اندر بھی آتا ہے جو اذان کے بعد پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ، کہ اے میرے رب، وہ رب جو اس مکمل دعوت کا رب ہے۔ مکمل دعوت کون سی ہے؟ اسی دعوت کو ہم دعوت الحق بھی کہتے ہیں، دعوت انبیاء بھی کہتے ہیں، دعوت اسلام اور دعوت ایمان بھی کہتے ہیں۔ اور دعوت کا دوسرا معنی کیا ہے؟ یعنی ایسا کوئی بھی کام جو ہم اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اختیار کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بھی دعوت۔ کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے کسی بھی انداز سے، کسی بھی اسلوب سے، کوئی بھی طریقہ اختیار کیے ہوا ہے، تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ دین کا کام کر رہا ہے یا دعوت کا کام کر رہا ہے، دعوت دین۔ حتیٰ کہ کوئی آدمی جہاد کر رہا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی دعوت کا کام ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جہادی تنظیمیں بھی اپنے آپ کو اسی نام سے موسوم کرتی رہی ہیں، دعوت و جہاد، کیونکہ دعوت کے مختلف انداز ہیں۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر خطبہ دے رہا ہے تو یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے۔ کوئی شخص کسی جگہ درس دے رہا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ کوئی کسی جگہ کوئی کلاس پڑھا رہا ہے تو یہ بھی دعوت دے رہا ہے۔ کوئی شخص کسی جگہ پہ کوئی لیکچر دے رہا ہے، اللہ کی طرف اس میں لوگوں کو بلا رہا ہے تو یہ بھی دعوت ہے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی تحریر کے ذریعے کوئی مضمون لکھ کے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا رہا ہے تو یہ بھی دعوت دین کا کام کر رہا ہے۔ کسی جگہ کوئی کانفرنس کر رہا ہے تو یہ بھی دعوت دین کا کام ہے۔ کوئی شخص عملی طور پر جہاد کر رہا ہے تو یہ بھی دعوت دین ہے۔ کوئی شخص اللہ کے دین کا دفاع کر رہا ہے تو یہ بھی دعوت دین ہے۔ یعنی دفاع ایک ہوتا ہے قتال کے ذریعے، اور ایک دفاع ہوتا ہے لوگوں کے اعتراضات اور شکوک و شبہات کا رد کرنا۔ یہ بھی دفاع کا انداز ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے یا اپنے قلم سے دفاع کر رہا ہے تو یہ بھی دعوت دین کا کام کر رہا ہے۔ اس لیے دعوت کا دوسرا مفہوم کوئی بھی ایسا طریقہ، ذریعہ، کوئی وسیلہ جس کے ساتھ انسان اللہ کی دعوت، دین کی دعوت یا اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے، اسے بھی دعوت کہتے ہیں۔ تو بہرحال دعوت کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے میں نے ابھی بھی کچھ آیات پڑھی ہیں جن میں دعوت کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ دعوت کے کام سے بہتر کوئی کام ہو نہیں سکتا، کسی کی بات اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ جس قدر یعنی دعوت دینے والے کی بات اللہ کے ہاں عظمت اور شان اور مقام والی ہے، اس طرح کسی کی اور بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دعوت کا جو حکم ہے یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو دیا۔ جہاں انبیاء کو اللہ نے مخاطب کیا ہے وہاں امت بھی شامل ہے کہ بعد میں امتیوں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو کیونکہ امتی جو ہیں وہ انبیاء کے آگے وارث ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے دعوت دین کا کام کریں۔ تو اس لیے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا ہے نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ آپ اللہ کی طرف سے جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں تک دین کو پہنچائے بغیر اللہ کی دعوت یہ لوگوں تک پہنچ نہیں سکتی۔ کوئی شخص پھر اللہ پر ایمان کیسے لائے گا جب اس کے پاس دعوت ہی نہ پہنچے گی؟ نہ کوئی شخص ایمان لا سکتا ہے، نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے، نہ آگے کسی کو دعوت دے سکتا ہے، نہ اپنی کوئی اصلاح کر سکتا ہے، نہ کوئی نیکی کا حکم دے سکتا ہے، نہ کسی کو برائی سے روک سکتا ہے، کیونکہ دعوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ دعوت یعنی اس کو لوگوں تک پہنچانا ایک فرض ہے۔ عمومی طور پر ہم اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، بعض دفعہ یہ فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک جگہ پر تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اور نہیں، تو اس کے ذمہ یہ فرض عین ہوگا کہ اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ عمومی طور پر اگر اور بھی لوگ ہوں پہنچانے والے تو پھر اس کے لیے فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔
لیکن پھر بھی بعض جگہ پر فرض عین بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ دوسرے پہنچانے والے ہیں پھر بھی فرض عین ہوتا ہے۔ مگر کسی آدمی کا اپنے گھر میں دعوت دینا، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرنا، ان کو دین سمجھانا، ان کو برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، یہ سب چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے کسی کی ذمہ داری ہے، جتنے لوگوں پر اس کی ذمہ داری بنتی ہے تعلیم و تربیت کی، ان کو دعوت دینا تو اس کے لیے یہ واجب ہے، یعنی فرض عین بن جائے گا۔ لیکن عمومی طور پر دعوت کا کام کرنا یہ فرض کفایہ رہے گا، اللہ کہ کوئی ایسی شکل بن جائے کہ جس میں کوئی اور نہ ہو، ایک ہی آدمی کی ذمہ داری بن جائے تو پھر اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ بر اس کے بارے میں کافی قرآنی آیات بھی ہیں اور حدیث کے اندر بھی اس کا بیان ہے، جیسے بلغوا انی ولو آیہ ہی ہے، حدیث بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک آیت بھی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ دوسرا جو ہے کہ قرآن نے اور بھی کئی جگہ پر جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ کیا کریں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، اللہ کے رستے کی دعوت دو، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یعنی اور انداز سے بھی یہ یعنی فرامین آپ کے موجود ہیں، جن میں آپ نے جب ایسے لوگوں کو جو دین کی بات سننے والے ہیں ان کو بشارت دی ہے نا، تو ساتھ یہ شرط بھی ذکر کر دی کہ اس بشارت کا مستحق کب بنے گا، جب اس کو دوسروں تک پہنچائے گا۔ مثال کے طور پر یہ حدیث ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فواہا فحفظہا وآہا ثم اداہا کما سمعہا۔ یہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس چہرے کو جس نے میری بات سنی۔ بعض روایتوں میں حدیث کا لفظ بھی آتا ہے، میری حدیث سنی یا میرا کلام سنا، میرا مقالہ سنا، پھر اسے یاد کر لیا، اچھی طرح یاد کر لیا، اور پھر اس کے بعد اس کو جیسے سنا ویسے آگے دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو اس آدمی کے لیے بشارت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بشارت صرف یہ نہیں کہ آدمی بات سن لے بس، بلکہ بشارت کی تکمیل تب ہوتی ہے جب وہ دوسروں تک آگے پہنچائے گا، اس کو اچھی طرح یاد کرے گا، آگے پہنچائے گا، تو پھر اس بشارت کا وہ حقدار ہے، مستحق ہے۔ اور یہ قرآنی آیت جس کا بھی ذکر کیا اس میں یہ ذکر ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کہ دعوت کے کام سے بہتر کوئی کام نہیں، یعنی کسی کی بات اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے ساتھ کیا وعمل صالحا، کہ نیک عمل بھی کرے۔ اس میں ایک شرط یہ بھی آ گئی کہ اس دین کو سننا صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ذمہ داری انسان پر کیا عائد ہوتی ہے کہ اس پر عمل بھی کرے، خود عمل بھی کرے، یہ بھی اس میں شامل ہے، عمل بھی کرے اور اس کے بعد پھر دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ جب خود عمل نہیں کرے گا دوسروں تک پہنچانا اس کے لیے کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہوگا، اپنے لیے بھی نہیں ہوگا، دوسروں کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں نا، بسا اوقات وہ بات سے زیادہ انسان کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی مثلا وعظ کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، کوئی درس دیتا ہے، تو فوری لوگوں کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ اس کے اپنے عمل پر۔ اگر عمل اس کے مطابق نہ ہو تو لوگ پھر اس کی بات کوئی زیادہ لیتے نہیں، توجہ نہیں دیتے، اس بات کا اثر نہیں ہوتا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کی طرف یہ دعوت دے رہا ہے اس پر تو اس کا اپنا عمل نہیں ہے، تو دوسروں کو کیسے پیغام دے رہا ہے۔ تو بہرحال عمل کرنا یہ بھی ایک اس کا تقاضا ہے، انسان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس دعوت کو وہ سنے، سمجھے، عمل کرے اور دوسروں تک وہ پہنچائے۔ یہ یعنی ہر آدمی کو اپنے علم کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق یہ کام کرنا یہ ضروری ہوگا۔ تو اس کے کام کے لیے یعنی جو دعوت دین کا کام ہے، جیسے ابھی یہ ہم نے ذکر کیا کہ اس کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے، اس لحاظ سے کیونکہ اس کے بغیر کوئی آدمی نہ تو کوئی ایماندار بن سکتا ہے، اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی بات ہو سکتی ہے، نہ دنیا کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے، نہ ہی آپس میں کوئی بھائی چارہ، عدل و انصاف، فساد ختم نہیں ہو سکتا، عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر عدل و انصاف قائم کرنا ہے، فساد ختم کرنا ہے، امن اور سلامتی
کسی جگہ پر انسان چاہتا ہے کہ وہ قائم ہو جائے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دین کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کے یہ مقاصد سارے مختلف آیات کے اندر اور اس طرح احادیث کے اندر یہ بیان ہوئے ہیں کہ اس کا مقصد سب سے پہلے کیا ہے، انسان جو ہے اس دین کے ذریعے کیا کرتا ہے یا اس سے کیا کیا فوائد اسے حاصل ہوں گے۔ دنیا کے فوائد بے شمار ہیں کہ دنیا کے اندر عدل اسی سے قائم ہوگا، فساد اس کے ذریعے سے ختم ہوگا۔ جیسے مثلا یہ آیت قرآن کی لا خیر کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح، کہ لوگوں کی باتیں جتنی بھی ہیں ان بہت سی باتوں میں کوئی خیر نہیں۔ خیر کن باتوں میں ہے؟ اس آدمی کی بات میں خیر ہے جس نے کسی کو صدقے کے لیے کہا، ترغیب دی، تیار کیا، یا پھر اس نے کوئی نیکی کا حکم دیا، یا پھر خیر کس میں ہے کسی نے اصلاح کے لیے کوئی بات کی، لوگوں کے درمیان صلح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے بات کرے گا تو یہ باتیں جو ہیں ان میں تو خیر ہے۔ اس کے علاوہ لوگ باتیں کرتے رہیں، سروشیاں کرتے رہیں، پروگرام رات کو دن کو بناتے رہیں، ان میں خیر نہیں ہے۔ اس لیے اسی سے خیر دنیا کے اندر قائم ہوئی، کیونکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح کہ یہ ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین کو اصلاح کے بعد فساد سے نہ بھر دو۔ تو فساد کیسے قائم برپا ہوگا؟ یہاں اسی وقت ہوگا جب دین نہیں رہے گا۔ دین نہیں رہے گا تو فساد آئے گا۔ تو جو بے دین لوگ ہیں فساد کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو فرعونیوں نے یعنی اس کی قوم نے یہ کہا ان کو کہ ان کو آپ روکیں، اگر روکیں گے نہیں تو یہ کیا کرے گا، زمین میں فساد بھر دے گا۔ ان کے نزدیک فساد کیا ہے؟ یعنی دین کا قیام یہ فساد تھا، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، زمین فساد سے بھری ہوئی ہے، اس فساد کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دین کا قیام کیا جائے۔ تو دین کا قیام بہرحال دعوت کے بغیر ہو نہیں سکتا، دعوت کے ذریعے سے ہی اس کا قیام ہوگا کہ اس کی دعوت دی جائے گی، لوگ دین کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، خود عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، دوسروں کو سمجھائیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، لوگوں کے درمیان صلح کریں گے، ان کو امن کا پیغام دیں گے، آپس میں بھائی چارہ قائم ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا۔ تو یہ سارے طریقے جو ہیں وہ دین کے ذریعے سے ہی یعنی یہ مؤثر ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر امن، عدل اور رخوت، بھائی چارہ یہ ان کے ذریعے سے قائم ہو سکتا ہے۔ اس طرح جہاد بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر امن قائم کیا جائے، لوگوں کو اللہ کی غلامی میں لایا جائے، لوگوں کی غلامی سے ان کو نجات دلائی جائے، اور اس راستے میں جو رکاوٹ بننے والے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، یعنی ان کا مقابلہ کر کے ان کی طاقت کو، زور کو توڑا جائے۔ تو یہ قتال اپنی طور پر ہوتا ہے۔ باقی دین کا جو دفاع ہے اور بھی کئی طریقوں سے، جس طرح کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ آدمی زبان سے بھی دفاع کرتا ہے، لکھ کر بھی کرتا ہے، اس طرح قتال سے بھی کرتا ہے، یہ سارے طریقے ہمارا دعوت دین کے طریقے ہیں۔ تو یہ تو خیر اس حوالے سے بات تھی کہ دین کے کام کی اہمیت، ذمہ داری، اس کا بیان تھا۔ باقی اس میں یہ ہے کہ اس دعوت کی کامیابی کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے ہم کیونکہ وقت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق ہم ایک دو چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ دعوت دین کا کام کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے یعنی دین کا کام جو کیا جاتا ہے نا، وہ ایک ہوتا ہے کام دین کا کرنے والا، جس کو ہم کوئی عالم کہہ سکتے ہیں، دائی، واعظ کہہ سکتے ہیں۔ دین کا کام کسی بھی طریقے سے کرنے والا ہوگا، اسے کیا کہیں گے؟ ہم دائی کہیں گے کہ دین کا یہ مبلغ ہے، دائی ہے، واعظ ہے، یہ اس کی بنیاد ہوتا ہے۔ آگے جو ہے وہ دوسرا اس کا ایک رکن بنتا ہے وہ لوگ جو مخاطب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ دعوت کیا دے رہا ہے۔ تو دعوت جو دینی ہے اس کا بیان تو ہم نے کر دیا، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی دعوت ہے۔ وَلَهُ دعوت الحق، اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ کا یعنی یہ نظام ہے، اس کا دستور ہے یا اس کا دین ہے یا اس کی یہ شریعت ہے، اس کو یہ اصل میں اللہ کی دعوت ہے جو ہم دوسروں تک یعنی پہنچاتے ہیں یا پہنچانے کا ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ دیے قل ھذہ سبیلی، کہ یہ کیا ہے؟ میرا رستہ ہے۔ یہ میرا رستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کی دعوت کا ہے، اللہ کی طرف بلانے کا راستہ ہے۔
تو میں بلاتا کیسے ہوں؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کس طرح بلاتا ہوں؟ بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی بصیرت کے ساتھ بلانے والے ہیں۔ تو اس طرح کچھ آیات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہ کہیں کہ انی اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں بالکل مخلص ہو کے اللہ کے دین کا کام کروں، اخلاص اس کا ذکر ہے۔ کسی جگہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈریں اور کفار و منافقین کی پیروی نہ کریں۔ یہ ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی دعوت کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے خاص کر دائی کے اندر یعنی اس کا ہونا، وہ کیا ہے؟ اخلاص اور تقویٰ کا ہونا ہے۔ اخلاص اور تقویٰ کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر دین کی دعوت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ وما امروا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین یہ بھی ہے، اور بھی حدیثیں بے شمار ہیں اس معنی میں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس طرح کی حدیث۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کا اللہ کی دعوت کے کام میں اپنے آپ کو مخلص کرنا، خالص ہونا، صدق دل سے وہ کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ اس کے بغیر یہ دعوت جو ہے اس کے لیے مفید نہیں ہے اور اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہوگی، دوسروں کو بھی وہ خاص فائدہ نہیں اس سے ہوتا، کیونکہ اخلاص کے بغیر کام جو کیا ہوا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ یعنی یہ بھی بات جو ہے یہ مسلمہ ہے کہ ریاکاری کے لیے جو کام ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ آپ نے پڑھا نا حدیث میں 3 آدمی جو ہے جن سے قیامت والے دن جہنم بھڑکائی جائے گی، ان میں سے ایک عالم دین بھی ہے، اس کو قاری بھی کہا گیا ہے، کہ اللہ اس سے پوچھیں گے تو کہے گا کہ میں نے یہ کام کیا، اپنے دین کی جو خدمات ہیں وہ ساری وہ شمار کرے گا، لیکن اللہ فرمایا کہ نہیں تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے تو صرف شہرت کے لیے کیا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، لوگوں کے ہاں معروف ہو جائے۔ اس میں ہوتا ہے کہ اخلاص کے بغیر جو کام ہے اس میں برکت نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہوتا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ساتھ ہی فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، نبی کو بھی کہا ہے کہ اللہ سے آپ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیں، یا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اب نبی کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے ڈر جائیں، یعنی تقوی اختیار کریں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید میں تقوی کے بارے میں بے شمار یعنی آیات موجود ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ویصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس میں کہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اور بات سیدھی کرو، صحیح سیدھی بات کرو، یعنی غلط بیانی نہ کرو، حقیقت خلاف بات نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، اس کا نتیجہ جو ہوگا تمہارے اعمال اللہ خود درست کر دیں گے، صحیح ہو جائیں گے، اور تمہیں اللہ معافی فرما دے گا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کے بغیر ہی کام نہیں ہو سکتا۔ تقوی جو ہے اس کی بہت سی تعریفات ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن میں کیا ہو، اللہ کا فرمانبردار بن جائے، اس کا ظاہر باطن اللہ کا تابع ہو جائے، تو یہ کیا ہے، یہی تقوی ہے۔ کہ برے خیالات کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، بے شمار برائیوں کا مرکز انسان کا دل ہے۔ اسی وجہ حدیث میں آیا نا کہ یہ جو دل کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو باقی اعضاء سارے وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہر برائی، ہر خرابی کا جو منصوبہ ہے وہ یہی دل جو ہے وہ بناتا ہے، اس پر باقی اعضاء پھر اس کے تابع ہیں۔ تو
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے باطن کے اعتبار سے اگر اللہ اس کے رسول کے تابع ہو جاتا ہے، مطیع فرما بردار ہو جاتا ہے، اور اپنے ظاہر کے اعتبار سے ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ یہی تقویٰ ہے۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی ہوگی تو پھر اللہ کے ہاں انسان کے اعمال بھی قبول ہوں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو متقیوں سے قبول فرماتے ہیں، تو اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ جیسے اللہ نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اللہ خود ہی سدھار دے گا۔ تقوی کے بعد تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، تمہاری اصلاح ہو جائے گی، تمہاری کمزوریاں بھی دور ہوگی۔ اگر کمزوریاں کوئی غلطیوں گناہوں کی شکل میں ہے، اللہ وہ بھی معاف کر دے گا، یعنی ان کی معافی مل جائے گی۔ اسی طرح تم دین کا کام کرتے ہو، اس میں مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو آسان کر دے گا، یا یہ ہے کہ ان مشکلات پر آپ کو صبر کی توفیق دے دے گا، تم صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان کو برداشت کرو گے۔ تو بہرحال انسان جو ہے وہ اگر دعوت کے کام میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرے اسے اللہ کی رضا اور کوئی مقصد نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ سے رسول کے احکام کے تابع بنا لے، تو یہی جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو اس کے بعد یہ بھی ایک ذکر کیا ہے، یعنی قرآن نے جو آیت مبارکہ ابھی پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے بصیرت کے ساتھ۔ اب بصیرت کیا ہے؟ ہمیں دعوت کے لیے اخلاص بھی ضروری ہے، تقوی بھی ضروری ہے، لیکن اس کے بعد بصیرت بھی ضروری ہے، اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے نبی سے یہ کروایا کہ آپ انہوں کہہ دیں کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، کس طرح؟ بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ بصیرت کیا ہے؟ بصیرت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے نا، اس کا باقاعدہ اسے علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، اس علم میں اسے اچھی طرح یعنی گہرا ادراک ہو، اس کے اندر اچھا فہم ہو، اس کے اندر یعنی فراست پائی جائے، اور بات جو ہے اس کے سامنے اچھی طرح واضح ہو کہ میں کس چیز کی دعوت دے رہا ہوں، اس پر خود اس کا یقین بھی ہو، مطمئن ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بصیرت ہے۔ اور بصیرت میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ انسان جو ہے وہ دیکھے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے، جو بات میں کسی کہہ رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو بھی سامنے رکھے نا، کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، کار تو دعوت کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انجام پر نظر ہونی چاہیے۔ جب تک انسان نظر انجام پر نہیں رکھتا اس وقت تک اس کی دعوت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب بصیرت سے وہ دعوت نہیں دے رہا۔ آپ اسی لیے دیکھتے ہیں نا، کسی وقت کسی موقع پر ایک بات کہنے والی نہیں ہوتی لیکن انسان کہہ دیتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہاں جو ہے وہ دعوت قبول کرنے کو جو ہے لوگ آگے سے شور مچا دیتے ہیں، ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اس کے انجام کو دیکھا کہ میری اس دعوت کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں دیکھنے والی بصیرت میں آتی ہے، انسان بصیرت کے ساتھ یہ سارے کام کرے۔ بصیرت میں دین کو اچھی طرح سمجھنا بھی شامل ہے، اس کا فہم و ادراک بھی شامل ہے، اچھی طرح یعنی جو علمی گہرائی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور مزید بات کا واضح ہونا اور اس پر خود یقین ہونا، اور پھر دعوت دیتے وقت اس کا انجام سامنے ہونا، یہ ساری چیزیں کس طلب رکھتی ہیں؟ بصیرت سے۔ تو یہ ہمیں یہ چیزیں کیسے معلوم ہوں؟ ہم جو ہے اس کے لیے دین کا ذہن مطالعہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، حدیث کی شروحات پڑھیں گے۔ باقی اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ہمارے ہاں معاون کچھ علوم ہیں، فنون ہیں، جن کی مدد سے ہم صحیح طرح تفسیر یا مثلا قرآن کا فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح حدیث اور اس کا فہم، مسائل کا استنباط، یعنی دین کے اندر بصیرت، فہم، ادراک، یہ ان چیزوں سے بڑھتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علوم عالیہ۔ ایک ہے علوم عالیہ عین کے ساتھ۔ علوم عالیہ کو کیا چیز ہے؟ وہ تو کتاب و سنت ہے۔ کتاب و سنت مثلا قرآن ہے، اس کی تفسیر ہے، حدیث ہے، یہ چیز ان کو پڑھنا پڑھانا یہ کیا ہے؟ علوم عالیہ عین کے ساتھ، اعلیٰ سے، کہ یہ تو ہمارا مقصد ہے ان کو پڑھنا پڑھانا ہے۔ قسم ان علوم کی جن کو ہم عالیہ کہتے ہیں۔ عالیہ کیا ہے؟ الف کے ساتھ، الف مد عالیہ ہم کہتے ہیں اعلیٰ سے، اعلیٰ سے۔
تو اس کا مطلب وہ علوم ہے کہ جو فی ذات مقصود نہیں ہیں، لیکن یہ کس لیے پڑھے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم صحیح قرآن و سنت کا فہم اور ان کے احکام کے اندر ہم گہری بصیرت اور ادراک حاصل کر سکیں۔ ان علوموں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علوم عالیہ۔ تو علوم عالیہ کے اندر ویسے تو نحو صرف بھی آ جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو صحیح طرح قواعد یعنی نحو صرف نہیں آتے، عربی زبان کے قواعد نہیں آتے، تو وہ کیسے قرآن حدیث کو سمجھے گا؟ اس کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ ہم جو بلاغہ پڑھتے ہیں یا ہم عربی ادب پڑھتے ہیں، نحو صرف پڑھی جاتی ہے، یہ ساری کتابیں کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ علوم عالیہ ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے نا۔ مزید اس میں ہم اصول حدیث پڑھتے ہیں، اصول تفسیر کا مطالعہ ہوتا ہے، باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں، اصول فقہ بھی ہیں۔ یہ سارے جو اصول ہیں ان علوم کو کیا کہتے ہیں؟ علوم عالیہ۔ یہ بھی عالیہ بطور اعلیٰ ہم استعمال کرتے ہیں ان کو، تاکہ قرآن حدیث کو ہم صحیح طرح سمجھ سکیں۔ گویا کہ قرآن حدیث کے فہم اور اس کی تفہیم کے لیے ان علوم کو پڑھا جاتا ہے۔ اس سے جو ہے انسان کو بصیرت پیدا ہوتی ہے، زیادہ فہم ہوتا ہے، احکام کا ادراک ہوتا ہے، حالات کا پتہ چلتا ہے، شریعت کے مقاصد سمجھ آتے ہیں۔ تو یہ جو علوم عالیہ ہیں ان میں معروف تو ہمارے ہاں یہی تین ہوتے ہیں نا۔ ہم مت کہتے ہیں کہ ہم جی اصول حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث کے علوم ہیں، ایسے جو ہے وہ ہم تفسیر کے جو قرآن کے علوم ہیں ان میں کچھ قواعد پڑھتے ہیں، ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ یا تو کہتے ہیں اصول تفسیر یا کہتے ہیں علوم قرآن۔ مثلا ان میں جو ہے وہ تفسیر کی، قرآن کی پوری ایک تاریخ ہوتی ہے، اور اس میں کتنی تفسیریں لکھی گئیں، کیا کیا مراحل گزرے، کون کون کے مفسرین ہیں، مفسرین کا انداز کیا تھا، اسلوب کیا تھا، منہج کیا تھا، اس طرح کی چیزیں۔ پھر اس طرح ہم اصول پڑھتے ہیں، اصول فقہ میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں جو شرعی احکام ہیں، خاص فقہی احکام، ان کو سمجھنے کے لیے کون کون سے اصول و ضوابط کی ضرورت ہے، ان کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ کچھ اہل علم نے مزید اصول فقہ کے اندر کچھ اور اصول شامل کر دیے، کیونکہ اصول جو ہیں وہ ہر وقت ایک طرح کے نہیں رہتے، ان کے اندر جمود نہیں ہے کہ کسی نے باقاعدہ کچھ اصول لکھ دیے بعد میں یہ سلسلہ بند، ایسے نہیں ہوتا۔ جو یہ اصول یا قاعدے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جمود نہیں ہوتا، بلکہ ترقی ہوتی رہتی ہے، ایسا ایسا کر کے تیار ہوئے ہیں نا۔ مثلا صحابہ کے دور میں آپ کو لکھی ہوئی کتاب کو ملتی ہے اصول کی، اصول حدیث پر، اصول تفسیر پر، یا اس میں انہوں نے کوئی اصول فقہ لکھے ہوں، آگے تابعین کے دور میں بھی نہیں ملتی۔ سب سے پہلی کتاب جو اصول فقہ پہ یا اصول حدیث پہ لکھی گئی وہ امام شافعی کی کتاب الرسالہ ہے۔ مثلا اس میں اصول حدیث، اصول فقہ انہوں نے اکٹھے کر دی، اس پہ لکھے ہوئے تو کوئی نہیں تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے استعمال بھی نہیں ہوتے تھے، استعمال نہیں ہوتے تھے اصول، پہلے ہوتے تھے۔ ان اصولوں کی بنیاد پر ہی صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ شاید کا یہ معنی ہے۔ مثلا کسی جگہ اگر امر آ جاتا، صحابہ کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ امر وجوب کے لیے آ رہا ہے، یہ استحباب کے لیے ہے، یا یہ بات کے لیے ہے، انہیں پتہ ہوتا تھا یہ لفظ عام ہے، خاص ہے، مطلق ہے، مقید ہے، یہ ناسخ ہے، منسوخ ہے، انہیں پتہ ہوتا تھا۔ لیکن لکھے اصولوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کی اپنی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، حدیث ان کی زبان میں تھی، تو وہ سنتے سمجھ لیتے تھے۔ اگر کسی وقت کو مشکل پیش آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، آپ آزاد کر دیتے، اس لیے زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن ضرورت اس وقت بھی محسوس ہوتی رہی ہے، اور اس کو وہ خود استعمال بھی کرتے رہے صحابہ کرام، کیونکہ اس وقت کوئی وقت اتنا نہیں ہے کہ اس مثالیں دی جا سکیں۔ مقصد یہ تھا کہ ایسا ایسا اصول کچھ مرتب ہوئے، بعد میں علماء نے کچھ اضافہ کیا، اضافہ ہوتا گیا، ترقی ہوتی گئی، تھوڑے اصول بعد میں زیادہ ہوتے گئے، حتیٰ کہ مستقل کتابیں لکھی گئیں۔ علماء نے جو ہے پہلے کتاب چھوٹا سا رسالہ تھا، بعد میں بڑی بن گئی، پھر ایک جلد پوری موٹی بن گئی، بعد میں 2 جلدیں بن گئی، 3 جلدیں بن گئی، اصولوں پر ایسے کام ہوتا گیا۔ اصول فقہ کے اندر جو ہے مزید کچھ اہل علم نے یہ بھی اضافہ کیا، اس میں جو ہے وہ مقاصد شریعت کی بات شامل کر دی باقاعدہ۔ پھر کچھ اہل علم نے ایسا کیا کہ اس کے اندر قواعد فقہیہ شامل کر دیے، قواعد فقہیہ، کچھ مقاصد، یہ یعنی اصول فقہ کے اندر ہی کچھ بیان کر دیے۔ لیکن بعد میں علماء نے جس وقت ان کی تقسیم کی علوم کی، کیونکہ پہلے کوئی تقسیم نہیں تھی، بعد میں تقسیم ہوتی گئی نا۔ پہلے جو ہے دین کا علم یا فقہ کا لفظ پورے دین کے فہم پر بولا جاتا تھا، بعد میں علماء نے تقسیم کر دی کہ یہ عقیدے کا علم ہے، یہ حدیث کا ہے، یہ فقہ کا ہے، یہ تفسیر کا ہے، یہ تقسیم شعبے بن گئے باقاعدہ الگ الگ۔ اسی طرح ہی آگے جو علوم عالیہ ہیں
یعنی وہ علوم جو ہم بطور اعلیٰ پڑھتے ہیں یا سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کی بھی آگے تقسیم ہوتی گئی. مثلا اصول جو فقہ تھے ان کی تقسیم ہوگی کہ اصول فقہ الگ کر دیے گئے، قواعد فقہ پر الگ کتابیں آ گئیں اور مقاصد شریعت پر علماء نے الگ کتابیں لکھ دی. اس طرح کی تقسیم ہوگی. تو ان سب کا مقصد کیا تھا کہ ہم یعنی قرآن و سنت کو صحیح طرح سمجھ سکیں اور ان اصولوں کی روشنی میں قرآن و سنت سے احکام کا استنباط کر سکیں. یہی مقصد ہے یعنی قرآن اس کو سمجھنا اور سمجھانا اور ان کا جو صحیح مفہوم ہے اس کا تعین کرنا، اور اس کے علاوہ ان احکام کے پیچھے مقاصد کیا ہیں ان کو سمجھنا. ان احکام سے ہمیں کون سے ایسے قاعدے ضابطے ملتے ہیں کہ جن کو ہم استعمال کر کے مزید اور یعنی آسانی پیدا کر سکتے ہیں قرآن اس کو سمجھنے میں، کسی کو سمجھانے میں، یعنی احکام کے استنباط میں ہمارے لیے معاون اور ممد ثابت ہو سکتے ہیں. تو وہ ہم وہ آگے علماء کی تقسیم جو ہے کی ہوئی ان کو ہم پڑھتے ہیں. یعنی الگ الگ انہوں نے ہماری سہولت کے لیے کام کر دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اصول یہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے رہے، ان میں کچھ اضافہ ہوتا رہا. کسی نے کوئی چیز حذف بھی کر دی، کسی نے اضافہ کر دیا، کسی نے وضاحت کر دی، اس کی مثالیں دے دیں. اس طرح یہ کام چلتا رہا ہے. مقصد سب کا یہی تھا کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ قرآن حدیث کا صحیح فہم حاصل کر سکیں اور قرآن حدیث سے مسائل کا استنباط کر سکیں، ان کا جو صحیح مطلب مفہوم ہے وہ متعین کر سکیں. کچھ مسائل جو آئندہ پیش آنے والے ہیں ان مسائل کے بھی احکام ہم کتاب و سنت کی روشنی میں یا کتاب و سنت کی نصوص سے ان قواعد کی روشنی میں ہم وہ احکام یعنی مستنبط کر سکیں اور نئے جو پیش آنے والے مسائل ہیں ان پر ان کا اطلاق انطباق یہ کر سکیں. اس لیے ہم پڑھتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ یہی ہمارا موضوع ہوگا کہ اس میں ہم قرآن حدیث کو یعنی سمجھنے سمجھانے فہم و تفہیم کے جو اصول یا کتاب و سنت کے نصوص سے استنباط کے جو اہل علم نے طریقے متعین کیے ہیں یا جو نئے پیش آنے والے مسائل ہیں ان کو کس طرح جو ہے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں. تو یہ قواعد جو ہے انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.